سلمیٰ کی بہو ماریہ سلمیٰ سے سارا دن کام کرواتی اور ایک دن بیٹے کو پتہ چلا تو اس نے اپنی بیوی کو بہت مارا اور آئندہ ایسا کرنے پر طلاق کی دھمکی دے ڈالی۔ ماریہ انتقام لینے کے لیے ساس کے کھانے میں پاگل پن کی دوا ڈال کر دینے لگی اور کچھ ہی دنوں میں سلمیٰ پاگل ہو گئی اور سارا دن باہر گھومتی رہتی اور ماریہ شوہر سے کہتی اماں مجھے جان سے مارنے کی کوشش کرتی ہیں، تو بیٹے نے سلمیٰ کو گھر سے نکال دیا اور وہ سڑک پر سارا دن بیٹھی رہتی۔ ایک دن بیٹے کی نظر دراز میں پڑی پاگل کرنے والی دوائیوں پر پڑی تو وہ بھاگتا ہوا سڑک پر ماں کو لینے کے لیے گیا تو اس کی روح لرز گئی، سامنے بوسیدہ سی سلمیٰ بھی رات کا کھانا بنا کر کچن سے باہر نکلی ہی تھی کہ جب ماریہ نے اسے پکارا، کہنے لگی اے بڑھیا میں نے نہانا ہے، میرے لیے پانی گرم کرو۔ سلمیٰ نے یہ سن کر ٹھنڈی آ بھری اور دوبارہ سے کچن میں چلی گئی اور پانی گرم کرنے لگی۔ ماریہ کا رویہ ایسا ہی تو ہوتا تھا اپنی ساس کے ساتھ، مگر جب اس کا شوہر الیاس گھر پر ہوتا تو وہ یوں ساس کے آگے پیچھے گھومتی جیسے وہ بہت فرما بردار بہو ہے۔ جیسے ہی شوہر گھر سے باہر جاتا ماریہ یکسر بدل جاتی۔ سلمیٰ اس لیے بھی کچھ نہ کہتی کیونکہ بہو بڑے گھر سے آئی تھی اور بیٹے کا اتنا کام نہ تھا، اس لیے آدھے سے زیادہ خرچہ بہو کے میکے والے ہی اٹھا رہے تھے اور یہ بات ماریہ بہت جتاتی تھی۔ جیسے ہی پانی گرم ہوا سلمیٰ نے نہانے والی بالٹی میں پانی ڈالا اور اٹھا کر واش روم میں رکھنے جا رہی تھی کہ سامنے سے اس کا پوتا بھاگتا ہوا آیا اور بالٹی سے ٹکرا گیا۔ گرم پانی کے چند چھینٹے اس کے پوتے کے اوپر گرے تھے اور کچھ پانی چھلک کر سلمیٰ کے ہاتھ پر بھی گرا تھا۔ جلن سے تو وہ بھی بلبلا اٹھی تھی لیکن ضبط کر گئی، لیکن پوتا بھاں کر کے رونے لگا۔ بیٹے کی روتی آواز سن کر ماریہ فوراً سے کچن میں آ گئی۔ وہ کہنے لگا دادی نے جلا دیا، دادی نے میرا ہاتھ جلا دیا، مجھ پر گرم پانی پھینک دیا۔ یہ سننا تھا کہ سلمیٰ تو بری طرح سے گھبرا گئی۔ ماریہ سے کہنے لگی نہیں بہو، یہ بھاگتا ہوا مجھ سے ٹکرایا تھا، اس لیے بس ذرا سا پانی اس پر چھلکا ہے، ہاتھ تو میرا بھی گرم پانی سے جل گیا ہے۔ اس سے پہلے کہ سلمیٰ اسے اپنا ہاتھ دکھاتی ماریہ نے سلمیٰ کا بازو پکڑ کر بری طرح سے دبوچ لیا اور کہنے لگی تو چاہتی ہی یہی ہے، میرے بچے کو مارنا چاہتی ہے، نہ جانے تجھے ہم سے کیا بیر ہے، کیوں ہمارے پیچھے پڑی ہے، نہ جانے کب مرے گی یہ بڑھیا اور ہماری جان اس سے چھوٹے گی۔ یہ کہہ کر اس نے بری طرح سے سلمیٰ کو جھٹکا تھا اور پھر بیٹے کو گود میں لے کر باہر چلی گئی۔ بہو عزت نہیں کرتی تھی تو اس لیے پوتا بھی ذرا احترام نہیں کرتا تھا۔ آہستہ سلمیٰ کے بیٹے کا کام اچھا ہونے لگا۔ جب الیاس گھر آتا تھا تو ماریہ ساس کو بیڈ پر بٹھا دیتی اور کہتی کہ خبردار جو اپنے بیٹے سے میری کوئی بھی شکایت کی تو ماریہ سلمیٰ کو یہی جتاتی کہ سارا گھر اسی کے میکے کے دیے گئے پیسوں سے چل رہا ہے، یہ نہ بتاتی کہ شوہر کی کمائی اچھی ہو گئی ہے، اس لیے سلمیٰ اس کے روب میں رہتی تھی۔ گھر کچھ بھی ہو جاتا لیکن وہ بیٹے سے اف تک نہ کرتی تھی، لیکن آج اسے ماریہ کی بات کا بڑا دکھ ہوا تھا۔ وہ رونے لگی۔ دوپہر کا کھانا بھی اس نے نہیں کھایا، رات کو بھی اپنے کمرے میں لیٹی رہی۔ سلمیٰ کے بیٹے الیاس نے جب بیوی سے پوچھا کہ اماں کھانا کیوں نہیں کھا رہی تو وہ کہنے لگی تمہارے آنے سے پہلے ہی تو کھایا ہے، ابھی دل نہیں چاہ رہا ہوگا، فکر نہ کرو، میں رات کو گرم دودھ اماں کو پلا کر ہی سوؤں گی۔ الیاس نے محبت سے ماریہ کی طرف دیکھا تھا، کہنے لگا مجھے خوشی ہے کہ تم میری ماں کی قدر کرتی ہو، اس کی خدمت کرتی ہو۔ ماریہ نے اپنی کمر پر یوں ہاتھ رکھا جیسے پورا دن کام کر کے تھک گئی ہو، کہنے لگی کوئی بات نہیں، وہ میری بھی تو ماں ہے، بس کیا کروں، پورا دن کام کر کے میری کمر میں درد رہنے لگا ہے، پھر میں تو اماں جی کو بستر سے اٹھنے نہیں دیتی۔ سلمیٰ کمرے میں آنسو بہاتے ہوئے ساری جھوٹی باتیں سن رہی تھی جو ماریہ اس کے بیٹے سے کہہ رہی تھی، لیکن چپ ہی رہتی تھی۔ شوہر کا انتقال ہو چکا تھا اس لیے بیٹا ہی سب کچھ تھا۔ جیسے ہی الیاس سلمیٰ کے کمرے میں آیا تو سلمیٰ نے اسے دیکھتے ہی اپنی آنکھوں میں آنے والے آنسوؤں کو صاف کیا، اپنی ماں کے پاس آ کر بیٹھ گیا، کہنے لگا اماں کیا بات ہے، کھانا کیوں نہیں کھایا؟ سلمیٰ کہنے لگی بس بیٹا بھوک نہیں لگی۔ اس نے بیٹے کے چہرے کو اپنے ہاتھ میں لے کر پیار کیا تو الیاس کی نظر ماں کے جلے ہوئے ہاتھ پر پڑ گئی، کہنے لگا یہ کیا ہوا اماں؟ وہ ماں کا جلا ہاتھ دیکھ کر پریشان ہو گیا تو سلمیٰ فوراً سے گھبرا گئی، کہنے لگی وہ یوں ہی بس اپنے لیے چائے بنا رہی تھی۔ سلمیٰ کی بات ابھی منہ میں ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا اور ماریہ دودھ کا گلاس لے کر اندر داخل ہوئی۔ جب دیکھا کہ الیاس نے ماں کا جلا ہوا ہاتھ پکڑ رکھا ہے، فوراً سے تیز نظروں سے اس نے سلمیٰ کو دیکھا تھا۔ سلمیٰ فوراً سے چپ ہو گئی تھی، کہنے لگی ایک تو اماں جی کو چین نہیں ہے، جانے ان کا دھیان کہاں ہوتا ہے،
چائے کا کپ میرے ہاتھ سے پکڑتے پکڑتے ہی اپنے ہاتھ پر گرا لیا۔ میں نے تو فوراً سے ان کی دوا لگا دی تھی کہ نشان نہ پڑ جائے، لیکن دیکھو تو پھر سے انہوں نے اپنے ہاتھ سے دوا اتار لی ہے۔ پھر سلمیٰ سے کہنے لگی، اماں جی آپ چاہتی کیا ہیں؟ میں نے شام کو آپ کو کہا تھا نا کہ اگر زخم سے دوا اتاری تو پھر بھر جائے گا، دیکھنے والے تو یہی سمجھیں گے نا کہ بہو نے خیال نہیں رکھا۔ اس نے دودھ کا گلاس سلمیٰ کے ہاتھ میں تھمایا اور دراز کھول کر کریم نکالی اور دوبارہ سے زخم پر لگانے لگی۔ الیاس کہنے لگا، اماں جب آپ کو ماریہ نے کہا تھا تو پھر آپ نے کیوں خیال نہیں رکھا؟ سلمیٰ کیا بتاتی کہ دن بھر اس پر کیا بیتی ہے، کہنے لگی، ہاں بیٹا بہو تو میرا بہت خیال رکھتی ہے، بس میرے ہی ہاتھ سے دوا اتر گئی تھی۔ لیکن ماریہ کی یہ چال بازیاں زیادہ دیر الیاس سے پوشیدہ نہ رہی تھیں۔ ایک بار وہ اچانک ہی دن کے وقت گھر آ گیا تو دیکھا کہ ماں پرانے سے کپڑے پہنے کچن میں برتن دھو رہی تھی۔ مین گیٹ کی چابی الیاس کے پاس ہی تھی۔ وہ اندر داخل ہوا تو اسے کچن میں ماریہ کی چیخنے چلانے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ ذرا سا کچن کے پاس گیا تو ماریہ ساس پر چلا رہی تھی، کہہ رہی تھی کہ اندھی ہو کے برتن دھو رہی ہو کیا؟ برتن چکنائی سے بھرے پڑے ہیں، کیا گندے برتنوں میں کھلاؤ گی ہمیں؟ پھر کہنے لگی، دھیان کدھر ہوتا ہے تمہارا بڑھیا؟ برتن دھو رہی ہو تو ساتھ پڑی ہوئی ہانڈی کو بھی دیکھنا تھا، مجھے تو لگ رہا ہے کہ جل چکی ہے۔ الیاس تو یہ دیکھ کر دنگ سا رہ گیا تھا۔ ماریہ کا لہجہ اور انداز دیکھ کر اسے اپنی سماعت پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ سلمیٰ کہنے لگی، روزانہ سارے کام کرتی ہوں، برتن بھی صاف ہی دھوتی ہوں، اور اس پلیٹ میں بالکل بھی چکناہٹ نہیں لگی۔ بیٹا میں نے تو اچھی طرح سے یہ پلیٹ دھوئی ہے۔ یہ کہہ کر وہ ہانڈی میں چمچہ ہلانے لگی۔ ماریہ کہنے لگی، میں جانتی ہوں زیادہ مظلوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ بتاؤ کہ رات کو الیاس کو کیوں اپنا جلا ہوا ہاتھ دکھا رہی تھی؟ کیا ثابت کرنا چاہتی ہو تم؟ دیکھ بڑھیا، یہ گھر میرے میکے کے پیسوں سے چل رہا ہے، اگر تو نے ذرا بھی الیاس کے سامنے کوئی چالاکی دکھائی تو فاقے کاٹے گی۔ یہ سننا تھا کہ الیاس کے تلوں پہ لگی اور سر پر جا کر بجھی۔ اچانک سے الیاس کچن میں داخل ہوا۔ الیاس کو اپنے سامنے غصے سے بپھرے دیکھ کر ماریہ کی تو جان نکلی تھی۔ الیاس گرجدار لہجے سے کہنے لگا، کیا کہہ رہی ہو تم؟ تمہارے باپ بھائی کے پیسوں سے پل رہا ہوں میں۔ اس نے ایک زوردار تھپڑ ماریہ کے منہ پر دے مارا۔ یہ دیکھ کر تو سلمیٰ بھی پریشان ہو گئی تھی۔ ماریہ غصے سے دونوں کو دیکھنے لگی۔ وہ کہنے لگا، میری ماں کی دعائیں میرے ساتھ ہیں، اللہ کے کرم سے اس گھر کے سارے خرچے میں خود ہی اٹھا رہا ہوں۔ تمہارے باپ نے جو احسان کے نام پر چند لاکھ مجھے کام کرنے کے لیے دیے تھے وہ بھی میں اتار چکا ہوں، اور تم میری ماں پر اپنے میکے کا احسان جتانے والی ہوتی کون ہو؟ یہیں کھاتی ہو، یہیں پیتی ہو، اور اسی کے گھر پر رہ رہی ہو، اور اسی کو بڑھیا بولتی ہو۔ یہ کہہ کر الیاس نے اس کی چٹیا پکڑ لی تھی۔ سلمیٰ نے فوراً سے بیٹے کو روکا تھا، کہنے لگی، یہ کیا کر رہے ہو بیٹا؟ چھوڑو ماریہ کو۔ وہ کہنے لگا، اماں پیچھے ہٹ جائیں، اس عورت کا جو روپ میں نے آج دیکھا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ اسے دھکے دے کر نکال دوں۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی تجھ سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ ماریہ کہنے لگی، جا رہی ہوں میں اپنے میکے، ابھی میرے بھائی آئیں گے نا تو تجھے مزہ چکھائیں گے، اور اس بڑھیا کو بھی۔ ماریہ کو ذرا بھی اپنے رویے کا احساس نہ تھا۔ الیاس کہنے لگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے، اور خبردار جو دوبارہ یہاں آنے کی کوشش بھی کی تو۔ ماریہ نے اپنا بچہ اٹھایا اور میکے آ پہنچی، لیکن بھائی اپنی بہن کے مزاج سے اچھی طرح سے واقف تھے۔ ماریہ وہاں پر مگر مچھ کے آنسو بہانے لگی تاکہ بھائیوں اور باپ کی ہمدردی حاصل کر سکے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ماریہ کس قدر تیز مزاج کی عورت ہے۔ بھائیوں نے تو صاف کہہ دیا کہ خبردار جو تو نے یہ سوچا کہ تیری غلط بات پر ہم تجھے اپنے گھر کی دہلیز پر بٹھائے رکھیں گے۔ اس کے والد نے بھی یہی کہا کہ الیاس کی ماں تو ویسے بھی اللہ میاں کی گائے ہیں، کچھ نہیں کہتی، تیری ساری بدتمیزیاں چپ چاپ برداشت کر رہی ہے، کوئی اور عورت ہوتی تو تجھے ناکو چنے چبوا دیتی۔ ماریہ کے والد نے اسے یہ بات کہی اور پھر اسے بازو سے پکڑ کر دوبارہ سے سسرال میں لے آیا۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر دروازہ الیاس نے کھولا تھا۔ سسر کو اور ماریہ کو دیکھ کر کچھ تذبذب سا ہوا تھا۔ ماریہ کا والد ماریہ کو گھر کے اندر لے کر آیا اور سلمیٰ کے پیروں پر لے جا کر پھینک دیا۔ کہنے لگا، معافی مانگ اپنی ساس سے، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ تو قصوروار ہے، یہ مت سمجھنا کہ تمہاری غلط بات پر بھی میں تمہیں سچا کہوں گا۔ پھر سلمیٰ سے کہنے لگا، بہن جی یہ آپ کے حوالے ہے، جو چاہے اس کے ساتھ سلوک کرو، لیکن میں اسے اپنے گھر نہیں رکھوں گا، یہ اسی گھر میں ہی رہے گی۔ ماریہ نے جب یہ دیکھا کہ باپ بھائی تو اسے بالکل بھی رکھنے کو تیار نہیں، تو اس نے سب کے سامنے سلمیٰ سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، کہنے لگی کہ وہ آئندہ ایسا نہیں کرے گی۔ الیاس کہنے لگا،
اگر آئندہ تم نے ایسا کیا تو میں تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا، پھر نہ تو تم میکے کی رہو گی اور نہ سسرال کی، اس لیے آج کے بعد میری ماں کے ساتھ تمیز سے رہنا۔ ماریا خاموش تو ہو گئی تھی، لیکن دل میں نفرت کی آگ سلمیٰ کے لیے اور بھی بھڑک اٹھی تھی۔ پھر سارے گھر کی ذمہ داری بھی ماریا پر آ گئی تھی، کیونکہ اکثر الیاس وقت پہ وقت گھر آ جاتا، اس لیے وہ سلمیٰ سے کام نہیں کروا سکتی تھی۔ اسے یہی ڈر لگا رہتا کہ اگر الیاس اچانک سے گھر آ گیا اور اس نے ماں کو کام کرتے دیکھ لیا تو کہیں اسے طلاق ہی نہ دے دے۔ ماریا کو کام کرنے کی عادت بالکل نہ تھی، وہ تو سارا کام سلمیٰ سے کرواتی تھی، لیکن اب جب کھانا پکاتی تو وہ اتنا بدمزہ ہوتا کہ کھانے کے قابل نہ ہوتا۔ الیاس اس پر چلانے لگا تھا، ان کے جھگڑے ہونے لگے تھے۔ ایک بار ماریا کی پڑوسن اس سے ملنے آئی، جو کہ ماریا کے ہی مزاج کی تھی اور ماریا کی اس سے اچھی دوستی بھی تھی۔ جب اس نے ماریا کو گھر کا کام کرتے دیکھا تو پہلے تو حیران ہوئی، پھر جب ماریا نے رو رو کر ساری بات اسے بتائی تو کہنے لگی کہ تم میرے ساتھ چلو، میری ایک دوست نرس ہے جو کہ مینٹل ہاسپٹل میں کام کرتی ہے، میں تمہیں اس کے گھر لے کر جاتی ہوں، اس کے پاس ایسی دوائیاں ہیں کہ جس سے پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے ہیں۔ ماریا کہنے لگی میں ان دواؤں کا کیا کروں گی؟ ماریا کی بات سن کر اس کی پڑوسن کہنے لگی تم تو بڑی ہی بھولی ہو، ارے اپنی ساس کو کھانے میں ڈال کر دینا، جب اسے پاگل پن کے دورے پڑیں گے تو اسے پاگل خانے بھجوا دینا، بس پھر تمہاری زندگی میں امن ہی امن ہو جائے گا۔ ماریا پہلے تو یہ سن کر گھبرا گئی، لیکن پھر اس کے بعد مان گئی۔ اگلے روز اس نے جیسے تیسے گھر کا کام جلدی سے نپٹایا اور اپنی سہیلی کے ساتھ اس نرس کے پاس پہنچ گئی۔ نرس نے پورے 5,000 لیے تھے ماریا سے اور اسے ایک دوائی کی شیشی تھما دی، کہنے لگی کہ اس کے چند قطرے تم اپنی ساس کو کھانے میں ڈال کے دینا، اس کا زیادہ استعمال تمہاری ساس کو نقصان پہنچا سکتا ہے، اس کے دماغ کی رگیں بھی پھٹ سکتی ہیں۔ ماریا کے دل میں تو انتقام کی آگ پہلے سے ہی جل رہی تھی، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اگر اس کی کسی بھی حرکت سے سلمیٰ کی جان چلی گئی تو الیاس اسی پر شک کرے گا اور پھر اسے چھوڑ دے گا، اس لیے اس نے وہ دوا لی اور اپنے پرس میں چھپا لی۔ گھر جاتے ہی اس نے اس دوا کو لاکر کے دراز میں رکھا، اسی دن کھانا بنا کر اس دوا کے چند قطرے سلمیٰ کے کھانے کی پلیٹ میں ڈال دیے۔ جیسا ہی سلمیٰ نے وہ کھانا کھایا، اس کے بعد ہی سلمیٰ کے سر میں درد شروع ہوا، پھر اسے چکر آنے لگے، اس کا دماغ یوں گھومنے لگا جیسے پورا کمرہ ہی گھوم گیا ہو۔ کہنے لگی بہو یہ کمرہ کیوں گھوم رہا ہے؟ یہ سن کر ماریا خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، کہنے لگی کہاں گھوم رہا ہے، آپ کو ہی لگ رہا ہوگا۔ اس کے بعد ہی الیاس بھی گھر میں آ گیا، وہ الیاس سے بھی یہی کہنے لگی کہ یہ پورا گھر کیوں گھوم رہا ہے۔ وہ کہنے لگا اماں آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سلمیٰ نے اپنا سر دونوں ہاتھوں میں پکڑ لیا، کہنے لگی میں سچ کہہ رہی ہوں، تم مجھے چار چار نظر آ رہے ہو، نہ جانے مجھے کیا ہو گیا ہے۔ الیاس کہنے لگا کہ اماں آپ کو شاید نیند آ رہی ہے، آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی، آئیں آپ کو آپ کے کمرے میں چھوڑ آتا ہوں۔ لیکن جیسے ہی الیاس نے سلمیٰ کا ہاتھ پکڑا، سلمیٰ نے اسے مارنا شروع کر دیا، کہنے لگی پہلے اس گھومتے ہوئے گھر کو تو روکو، مجھے بہت خوف آ رہا ہے، میں گر جاؤں گی، یہ گھر بری طرح سے گھوم رہا ہے۔ ایسے ہی پاگلوں والی باتیں کرنے لگی۔ الیاس اسے پیار سے سمجھانے لگا، لیکن وہ اسے مارنے لگتی، کبھی اپنا سر پکڑ لیتی، کبھی اپنے بال نوچنے لگتی، اسے خود بھی نہیں پتا تھا کہ اسے کیا ہو رہا ہے۔ 1 گھنٹہ اس کی طبیعت بہت بگڑی کہ الیاس بھی اسے سنبھال نہیں پا رہا تھا، اس کے بعد وہ بے ہوش ہو کر گر گئی۔ جب صبح ہوش آئی تو اسے کچھ بھی یاد نہیں تھا۔ الیاس کے چہرے پر ناخنوں کے نشان تھے جو سلمیٰ نے بے اختیار ہی اس کے مار دیے تھے۔ صبح جب اس نے الیاس کے چہرے پر نشان دیکھے تو کہنے لگی تمہیں کیا ہوا ہے؟ کہنے لگا اماں آپ کو کیا ہوا تھا رات کو؟ یہ سن کر سلمیٰ اسے نافہمی سے دیکھنے لگی، کہنے لگی مجھے تو کچھ نہیں ہوا تھا، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ماریا کہنے لگی تم انہیں کسی اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاؤ، آخر اماں کو ہوا کیا ہے؟ وہ یوں ظاہر کر رہی تھی کہ جیسے اسے اپنی ساس کی بڑی فکر ہے۔ الیاس نے ڈاکٹر کو دکھایا تو ڈاکٹر نے اینٹی ڈپریشن کی گولیاں دے دیں، لیکن اگلے دن بھی ایسا ہی ہوا، کھانا کھاتے ہی وہ پاگلوں کی طرح باتیں کرنے لگتی، کبھی گھر کی چیزوں کو توڑ پھوڑ کرنے لگتی اور ماریا چیختے چلاتے ہوئے کمرے میں اپنے بچے کو لے کر بند ہو گئی۔ جب الیاس گھر میں داخل ہوا تو پورا گھر الٹ پلٹ ہو چکا تھا اور سلمیٰ بے ہوش زمین پر گری پڑی تھی۔ وہ تو پریشان ہو گیا تھا، اس نے فٹافٹ ماں کو گود میں لیا اور کمرے میں لٹا دیا۔ ماریا کا دروازہ کھٹکھٹایا تو وہ روتے ہوئے دروازہ کھول کے اس کے ساتھ لگ گئی، چہرے سے بڑی خوفزدہ لگ رہی تھی، کہنے لگی اماں کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے، انہیں دورے سے پڑنے لگے ہیں،
الیاس یہ نہ ہو کہ وہ کسی دن مجھے یا مننے کو کوئی چیز اٹھا کر مار دیں۔ انہیں تو بعد میں کچھ یاد ہی نہیں رہتا کہ ان کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ یہ سن کر تو الیاس واقعی پریشان ہو گیا تھا۔ لیکن ایک دن جب وہ گھر لوٹ رہا تھا تو اس نے سلمیٰ کو باہر گلی میں دیکھا کہ وہ پتھر اٹھا اٹھا کے محلے کے بچوں کو مار رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو اس کا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ محلے کی عورتیں الیاس کو دیکھ کر کہنے لگیں کہ اپنی پاگل ماں کو اس گھر سے نکالو، ورنہ ہم تم لوگوں کو محلے سے ہی نکلوا دیں گے۔ ارے یہ ہمارے بچوں کو جان سے مار ڈالے گی۔ الیاس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ بہرحال اس نے آگے بڑھ کر سلمیٰ کے ہاتھ سے پتھر چھین کر زمین میں پھینکا، لیکن سلمیٰ پر تو نہ جانے کون سا جنون سا سوار تھا۔ اس نے الیاس کو مارنا شروع کر دیا، اس کے بال کھینچنے لگی۔ محلے والی خواتین کہنے لگیں، دیکھ لو یہ تو تمہیں بھی مار رہی ہے۔ پتہ نہیں سلمیٰ کے اندر کیسی طاقت آ جاتی تھی کہ الیاس بھی اپنی ماں کو سنبھالنے سے قاصر ہو جاتا تھا۔ بامشکل ہی وہ سلمیٰ کو گھر کے اندر لایا تو ماریا اس کو دیکھ کر خوفزدہ ہو کر اپنے کمرے میں چلی گئی اور اپنے بچے کو بھی لے گئی۔ اب تو پوتا بھی دادی کے پاس جانے سے گھبرانے لگا تھا۔ الیاس نے اپنی ماں کو گھسیٹتے ہوئے اس کے کمرے میں بند کر دیا اور کمرہ باہر سے لاک کر دیا۔ ماریا رونے لگی، کہنے لگی کہ الیاس انہیں تم پاگل خانے میں چھوڑ دو۔ الیاس یہ ضرور ہمیں مار ڈالیں گی، نہ جانے انہیں کیا ہو گیا ہے۔ الیاس سے ماں کی حالت نہیں دیکھی جا رہی تھی۔ وہ رونے لگا، کہنے لگا نہیں، میں اپنی ماں کو پاگل خانے میں نہیں چھوڑ سکتا، میں اسے اچھے سے ڈاکٹر کو دکھاؤں گا۔ وہ سلمیٰ کو ایک سائیکیٹرسٹ کے پاس لے گیا، لیکن اس کے سامنے سلمیٰ بالکل ایک نارمل انسان کی طرح بات چیت کر رہی تھی۔ دورہ سلمیٰ کو اسی وقت پڑتا تھا جب وہ دوا ماریا اسے کھانے میں ڈال کر دیتی تھی۔ 4 گھنٹے وہ پاگل پن کے دورے میں رہتی تھی، اس کے بعد بالکل نارمل ہو جاتی تھی اور اسے یہ تک یاد نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کیا کیا ہے۔ کئی بار سلمیٰ نے سوچنے کی بھی کوشش کی، لیکن اسے کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا۔ ایک بار جب الیاس گھر میں آیا تو سلمیٰ اپنے پوتے کا گلا دبا رہی تھی اور مار رہی تھی اور اس کو پیچھے کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو الیاس کے ہوش اڑ گئے تھے۔ اس کا بیٹا یوں اٹھا کہ جیسے ابھی دم توڑ جائے گا۔ سلمیٰ کا جنون تو دن بدن بڑھ چکا تھا۔ الیاس نے بڑی مشکل سے اپنے بیٹے کا گلا اس سے چھڑوایا اور پھر غصے میں آ کر ماں کو بہت مارا اور دھکے دے کر گھر سے نکال دیا۔ رات کے 12 بجے وہ گھر سے باہر کھڑی گھر کا دروازہ بجا رہی تھی، لیکن الیاس نے کہا کہ وہ دروازہ نہیں کھولے گا، چلی جائیں یہاں سے۔ الیاس کو اس وقت اپنے بیٹے کی پرواہ تھی، جو خوف سے روئے جا رہا تھا۔ کہتا تھا دادی مجھے مار ڈالے گی۔ سلمیٰ بھی نہ جانے روتے روتے کہاں چل پڑی، لیکن اس کے بعد گھر واپس نہیں آئی، نہ ہی کہیں الیاس کو نظر آئی۔ صبح الیاس کو جب اپنی غلطی کا احساس ہوا تو پھر گھر سے نکلا۔ کافی دیر اپنی ماں کو ڈھونڈتا رہا، لیکن وہ کہیں نظر نہ آئی۔ یہ دیکھ کر ماریا بڑی خوش تھی، اس کی تو جیسے دلی مراد پوری ہو چکی تھی۔ پورے گھر میں دندناتی پھرتی تھی۔ جب الیاس آتا تو کہنے لگتی کہ اسے سلمیٰ کو ڈھونڈنا چاہیے، لیکن دل ہی دل میں یہ دعا کرتی کہ وہ اپنی ماں کو کبھی بھی نہ ڈھونڈ پائے۔ الیاس روزانہ اپنی ماں کو ڈھونڈتا، لیکن وہ اسے کہیں بھی نہیں نظر آئیں۔ آس پاس کے سبھی علاقوں میں وہ اپنی ماں کو ڈھونڈ چکا تھا، پولیس میں بھی رپورٹ کروائی تھی، لیکن سلمیٰ کا کچھ بھی پتہ نہ چلا۔ آہستہ آہستہ مہینوں گزر گئے۔ ماریا تو آزاد ہو چکی تھی۔ الیاس کا بھی کام اچھا خاصا چل گیا تھا۔ جو پیسے بھی ہوتے ماریا جا کر شاپنگ کراتی، گھر پر اس کی کوئی توجہ نہ تھی۔ الیاس اسے کچھ نہیں کہتا تھا، اسے تو ہر وقت اپنی ماں کا غم کھائے رہتا تھا۔ ایک بار اپنے گھر آیا تو اس کا بیٹا اکیلا ہی گھر پر تھا۔ اس سے پوچھنے لگا کہ تمہاری ماں کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ اماں تو پڑوسن کے ساتھ کہیں گئی ہیں۔ الیاس جیسے ہی کچن میں گیا، کچن کی حالت ابتر ہو رہی تھی۔ پورا سنک برتنوں سے بھرا پڑا تھا، کھانا بھی نہیں پکا ہوا تھا۔ اس نے فریج کھولی تو کل کا سالن نکالا۔ جیسے ہی کھانا کھانے لگا تو بیٹے نے کہا بابا آپ ایسے کھانا کیوں کھا رہے ہیں؟ اس میں پہلے دوائی تو ملا لو۔ الیاس نے بیٹے کی طرف دیکھا، کہنے لگا کون سی دوائی؟ وہ کہنے لگا وہی جو امی دادی کے کھانے میں ملاتی تھیں۔ یہ سن کر الیاس کا ماتھا ٹھنکا تھا۔ وہ بیٹے سے پوچھنے لگا کہ کیا مطلب؟ وہ بولا امی جب بھی دادی کو کھانا دیتی تھیں اس میں دوائی ملا کر دیتی تھیں۔ جب میں پوچھتا یہ کیوں ڈالی ہے تو کہنے لگی اس سے کھانے کا مزہ دوبالا ہو جاتا ہے۔ جب میں امی سے کہتا کہ میری پلیٹ میں بھی ڈال دو تو کہتی کہ نہیں تم ابھی چھوٹے ہو۔ الیاس نے کہا کیا تم جانتے ہو دوائی کہاں ہے؟ تو بیٹا اس کو ہاتھ پکڑ کر ماں کے کمرے میں لے آیا اور ایک دراز کھول کر وہ شیشی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ جب الیاس نے دوائی کے بارے میں موبائل سے تفصیل پڑھنا شروع کی تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اس دوائی کو کھاتے ہی لوگوں کو پاگل پن کے دورے پڑنے لگتے تھے۔ اسی وقت ماریا بھی گھر میں داخل ہوئی۔
جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی تو الیاس کو غصے سے دیکھ کر اور اس کے ہاتھ میں دوائی دیکھ کر وہ حواس باختہ ہوئی۔ الیاس نے اسی وقت ماریا کو طلاق دے کر گھر سے نکال دیا۔ الیاس اپنی ماں کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکل گیا۔ پوری رات مارا مارا پھرتا رہا کہ اسے ایک سڑک کے کنارے اس کی ماں بیٹھی ہوئی نظر آ گئی۔ وہ رو رہی تھی اور لوگ اس کے پاس پیسے پھینک رہے تھے۔ الیاس اپنی ماں کے پاس گیا اور جا کر اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر رونے لگا۔ اس کی ماں بالکل ٹھیک تھی، کہنے لگا، اماں مجھے معاف کر دو، میں نے آپ کو گھر سے نکال دیا، میں نہیں جانتا تھا کہ ماریا آپ کو ایسی دوا دے رہی ہے جس سے پاگل پن کے دورے پڑتے ہیں۔ سلمیٰ کو واپس وہ گھر لے آیا تھا۔ ماریا نے جو جال اپنی ساس کے لیے بچھایا تھا آج خود اس میں پھنس گئی تھی۔ وہ ساس کو گھر سے نکالنا چاہتی تھی لیکن خود بے گھر ہو گئی تھی کیونکہ بھائی اور باپ نے اسے اپنے گھر میں نہیں رکھا تھا، اس لیے وہ یتیم خانے میں زندگی گزار رہی تھی اور اس وقت کو رو رہی تھی جب اس نے یہ غلط قدم اٹھایا تھا۔